بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہ کلاس 10 کے لیے ہے اور ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت۔ یہ آپ کے کتاب میں پیج نمبر 11 اور 12 پر ہے۔ آپ اس کتاب کو کھولیں اور دیکھیں۔ یہ ایک پورا خلاصہ ہے، جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں یہ آہستہ آہستہ جا کر پھر ایک ایک کر کے دوبارہ بھی ان میں کچھ چیزیں جو ہے نا ریپیٹ کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم ابتدائی جو باتیں ہیں کہ کس طرح مارشل لاء لگی اور جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ اقتدار میں آئے۔ تو اس سے پہلے ہم 1977 میں جاتے ہیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی تو ان کے خلاف جو ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں، جس میں رائٹسٹ جماعتیں تھیں، دائیں بازو کی جماعتیں، لیفٹسٹ تھیں، بائیں بازو کی جماعتیں تھیں، اور مذہبی جماعتیں تھیں، غیر مذہبی جماعتیں تھیں، سیکولر جماعتیں تھیں، وہ سارے مل کر جو ہے انہوں نے ایک اتحاد بنایا تھا۔ اس کو کہتے تھے PNA، پاکستان نیشنل الائنس، پاکستان قومی اتحاد۔ اور پھر 77 میں انتخابات ہوئے تھے اور بھٹو صاحب کو یقین تھا کہ دوبارہ بھی مجھے ووٹ ملے گا، اور جب ان کو دوبارہ ووٹ ملا تو اس وجہ سے پھر ان کی حکومت کا خاتمے کا یہی ایک علاج تھا کہ اوپر سے مارشل لاء لگا دیا گیا۔ تو جنرل ضیاء الحق کا دور جو ہے وہ تقریباً 11 سال یہاں رہا، اور انہوں نے 11 سال یہاں پاکستان پر حکومت کی، 1977 سے لے کر 88 تک۔ جنرل ضیاء الحق جو ہے ملک میں انہوں نے مارشل لاء جو ہے لگایا تھا 5 جولائی 1977 کو انہوں نے ملک کے اندر مارشل لاء لگایا، اور تمام اسمبلیاں ختم کر دی گئی، اور پورا جو ہے کنٹرول وہ فوج کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور میں عوام سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں 90 دن کے اندر اندر انتخابات کراؤں گا، اور آپ کا جو سیاسی اختیار ہے یہ آپ کے سیاسی نمائندوں کے پاس جائے گا، جمہوری عمل جو ہے وہ واپس بحال ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح وعدے کرتے رہے اور مکرتے رہے، اور وہ انتخابات نہیں چاہتے تھے۔ ان کی ان کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ملک میں جمہوری نظام نہیں چاہتے تھے اور انتخابات نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جو 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کا اعلان کیا، تو پھر اکتوبر 1977 میں یہ انتخابات ہونے والے تھے، کیونکہ آپ دیکھیں جب مارشل لاء جولائی میں لگتا ہے تو اگست، ستمبر، اکتوبر 3 مہینے 90 دن بنتے ہیں، تو اکتوبر میں انتخابات جو ہے ان کے 90 دن جو بتائے تھے اس حساب سے اکتوبر میں انتخابات کرانے تھے ان کے وعدے کے مطابق۔ لیکن جب اکتوبر آیا تو اکتوبر 1977 میں انہوں نے ان انتخابات کے التوا کا اعلان کیا۔ انتخابات ہونے تھے لیکن ملتوی ہونے کا اعلان کیا، اور پھر سیاستدانوں کے ساتھ احتساب کا عمل شروع کیا گیا۔ کچھ سچے اور کچھ جھوٹے الزامات لگا کر سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور عوام کا رخ جو ہے اس طرف سے ہٹایا گیا کہ آپ انتخابات کس لیے چاہتے ہیں، یہاں تو کوئی ایماندار شخص ہے نہیں ہے میرے علاوہ۔ تو اس وجہ سے انہوں نے عام انتخابات کا التوا کیا، ملتوی کیا، اور احتساب کا عمل شروع کیا۔ پھر جو ہے کیا ہوا کہ 1978 میں 1978 میں ایک قتل ہوا، اور ایک سیاسی شخصیت کا قتل ہوا، ان کا نام تھا نواب محمد احمد خان قصوری۔ اور اس بندے کے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ پہلے سے اختلافات چلے آ رہے تھے۔ ان اختلافات کو کیش کیا گیا اور اس سیاسی شخصیت کا قتل ہوا۔
نواب محمد احمد خان قصوری جو قصور کے رہنے والے تھے، تو ان کا قتل ہوا اور اس کا الزام اسی طرح ہوتا بھی ہے کہ جو بندہ قتل ہوتا ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے کس کس کے ساتھ دشمنی تھی، ان بندوں کو پکڑو۔ تو یہ تو ایک سیاسی اختلاف پہلے سے آ رہا تھا، اور کچھ زمینوں کا ایک حساب کتاب جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو اور نواب محمد احمد خان قصوری کے درمیان آ رہا تھا، لیکن وہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب نواب محمد احمد خان قصوری کا قتل ہوا تو اس کا الزام ذوالفقار علی بھٹو پر لگا، ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، اور پھر مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ LHC لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے پھانسی سنا دی گئی، اور پھر ان کو 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیا گیا۔ 4 اپریل 1979 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی۔ یہاں پر جو ہے پھر مارشل لاء تھا اور حکومتیں ختم ہو چکی تھی، نظام چلانا تھا، تو اس مارشل لاء کے تحت جولائی 1978 میں ایک سول کابینہ بنائی گئی۔ سول مطلب یہ ہے کہ فوجی آمر تو جنرل ضیاء الحق تھا، وہ تو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھا، لیکن نیچے نظام کون چلائے گا؟ ان کے لیے سویلین لوگ لیے گئے۔ اس سول کابینہ کے لیے کون تیار ہوا؟ وہ اس وقت جو مسلم لیگ تھی اس کے کچھ وزراء، اور وہ PNA پاکستان نیشنل الائنس، وہ جماعتیں جو اکٹھی ہوئی تھی 77 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، ان جماعتوں کی نمائندگی بھی جنرل ضیاء الحق کے سول کابینہ میں شامل ہوئے، اور اس طرح جولائی 1978 میں اس کابینہ کی حلف برداری ہوئی، اور انہوں نے حلف اٹھایا، اور ایک حکومتی نظام جو ہے وہ بن گیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق نے کیا کیا؟ سن 78 تک، وہ ستمبر 1978 تک وہ چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن باقاعدہ طور پر وہ صدر پاکستان نہیں تھے، چیف ایگزیکٹو تھے۔ تو 1978 میں کیا ہوا؟ انہوں نے صدر کو بھی جانے پر مجبور کیا، اور انہوں نے ستمبر 1978 میں صدر کا عہدہ جو ہے وہ بھی سنبھالا۔ جنرل ضیاء الحق ستمبر 1978 میں صدر پاکستان بنے۔ دیکھیں اس میں ایک کویسچن آ سکتا ہے، مارشل لاء 5 جولائی 77 کو لگا ہے، اور صدارت کا عہدہ ملا ہے ستمبر 1978 کو، تو آپ ان دونوں تاریخوں کو جو ہے مکس نہ کریں۔ صدارت کے عہدے کا جو ہے سنبھالنا یہ الگ تاریخ ہے، اور مارشل لاء لگانا یہ الگ تاریخ ہے۔ تو اگر کویسچن آئے کہ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء کب لگایا، کب چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے، تو وہ 5 جولائی 77 کو۔ لیکن اگر آپ سے پوچھیں کہ جنرل ضیاء الحق نے صدارت کا عہدہ کب سنبھالا، تو عام ذہنوں میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ جناب یہ ظاہر بات ہے کہ جب 5 جولائی 1977 کو سارا نظام سنبھالا ہے تو 5 جولائی کو ہی وہ صدر پاکستان بنے ہوں گے۔ نہیں، اصل میں مارشل لاء میں ہوتا کیا ہے؟ مارشل لاء میں جو منتخب حکومت ہے وہ ساری کی ساری ختم ہوتی ہے ما سوائے صدر پاکستان کے۔ مرکزی کابینہ، صوبائی اسمبلیاں، مرکزی اسمبلی، کابینہ، وزیر اعظم، حکومت، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف وہ اس حکومت کا بقایا جو رہتا ہے وہ صرف صدر ہوتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا صدر جو ہے ابھی تک رہتا تھا، تو ان کی بھی بعد میں چھٹی کی گئی، اور وہ صدارت کا عہدہ بھی جنرل ضیاء الحق نے سنبھال لیا۔ اچھا عزیز طلبہ، میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پاکستان میں یہ تیسرا مارشل لاء تھا جو 5 جولائی 1977 کو لگا تھا۔ پہلا مارشل لاء جو تھا وہ جنرل ایوب خان نے لگایا تھا 7 اکتوبر 1958 کو، 7 اکتوبر 1958 کو یہ جنرل ایوب خان نے لگایا تھا۔ دوسرا مارشل لاء پھر ملک کے اندر جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے لگایا تھا
25 मार्च 1969, 25 मार्च 1969। और फिर ये तीसरा मार्शल लॉ जनरल ज़ियाउल हक का था, जो 5 जुलाई 1977 को लगा था, 5 जुलाई 1977। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया था 12 अक्टूबर 1999 को, 12 अक्टूबर 1999। तो ये पाकिस्तान के अंदर 4 मार्शल लॉएँ जो हैं वो लगी हैं। अच्छा, फिर जो है सदारत का ओहदा संभाला, लेकिन मुसलसल जो है वो आम इंतखाबात जिसके ज़रिए से कौमी असम्बली बनती है, सूबाई असम्बलियाँ बनती हैं, वो जो है वो इल्तिवा का शिकार रही। फिर तवील अरसे के बाद सितंबर 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने जो है बल्दियाती इदारों के इंतखाबात का ऐलान किया। बल्दियाती इदारे जिसमें चेयरमैन, काउंसलर्स और नाज़िम वग़ैरह बनते हैं, निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली, डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल। ये बाद में हम पढ़ेंगे भी कि किस किस के दौर में बल्दियाती निज़ाम बना है। पहला बल्दियाती निज़ाम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो बीडी के नाम से अयूब ख़ान ने पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ़ कराया था। बेसिक डेमोक्रेसी उसको कहते थे, बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम। और जनरल अयूब ख़ान का ये ख्याल था कि पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको वोट का इस्तेमाल का नहीं पता, उनको ये मगरबी जमहूरियत ये बरतानिया से आया है, वो लोग तरक्की याफ्ता हैं, वो लोग इस सिस्टम के साथ यूज़ टू हैं और बलद हैं, फेमिलियर हैं, मानूस हैं, इस सिस्टम को समझते हैं, लिहाजा उनके लिए ये निज़ाम फ़िट है। वो ये निज़ाम हमारे लिए निराला है, अजीब है। तो इस वजह से पाकिस्तानी लोग अब उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुँचे कि वो बरतानिया के किस्म का एक निज़ाम जो है वो यहाँ चलाएं। लिहाजा इनको पहले निचली सतह पर सिखाना होगा कि वोट किस तरह कास्ट करना है, वोट की क्या ताकत होती है और वोट के ज़रिए आए हुए लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ट्रेनिंग की बुनियाद पर जो है बुनियाद तो उन्होंने यही बनाई। पस पर्दा जो है फ़ौजी हुकूमतों का जो है अक्सर ये ख्याल होता है कि जब मुझे सदारती इंतखाबात के लिए वोट की ज़रूरत हो या अपने लोगों के मुंतखब करने के लिए वोट की ज़रूरत हो तो ये बल्दियाती इदारे मेरे काम आएंगे। तो ये असल में ये है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर बयान ये जारी किया जाता है कि पाकिस्तान को निचली सतह पर तरक्की की ज़रूरत है। लिहाजा MNAs और MPAs की बजाय अगर निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली हो जाए तो वो लोग बेहतर तरीके से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, छोटे छोटे मसाइल लोगों के हल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल, निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली। फिर जो है ये इंतखाबात 1979 में बल्दियाती इंतखाबात हुए। फिर उसके बाद अक्टूबर 1979 में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर से वो आम इंतखाबात मुलतवी हुए। देखिए 77 में इस शख्स ने, जनरल साहब ने इंतखाबात का ऐलान किया कि मैं 90 दिन के अंदर कराऊंगा। बात 79 तक आ गई, 2 साल बाद भी मुख्तलिफ़ तारीख़ें जो है वो दी गई और फिर इंतखाबात मुलतवी होते रहे। फिर चूँकि 1973 का आइन जो है मार्शल लॉ के साथ ख़त्म हो गया था, जनरल ज़ियाउल हक ने 1973 का आइन तोड़ा था, तो उसकी जगह मुल्क को नए क़वानीन की ज़रूरत थी। लिहाजा इस कमी को पूरा करने के लिए जनरल ज़ियाउल हक साहब ने 23 मार्च 1981 को मुल्क में एक अबूरी और आर्जी आइन का नफाज किया कि इससे मुल्क चलेगा। और फिर उसी दौरान अपना फार्मूला बनाने में लग गए और उन्होंने अपने और अपने कारिंदों के ज़रिए से 1983 तक ये अमल पूरा किया। 1983 में फिर मुल्क से वो अबूरी आइन, अबूरी जो है वो आर्जी है, जिस तरह स्टपनी होती है, तो ये जो है
جو گاڑی کے اضافی ٹائر ہوتا ہے اسٹپنی، تو یہ عبوری آئین اسی طرح کا کام کرتا ہے۔ عبوری آئین عارضی طور پر اس سے ملک چلنے لگا، اور پھر 12 اگست 1983 کو جنرل صاحب نے اپنا ایک آئینی فارمولہ پیش کیا، اور اس آئینی فارمولے میں صدارتی انتخابات کا جو ہے ذکر تھا۔ تو اس فارمولے کے تحت انہوں نے صدارتی ریفرنڈم کا اعلان کیا۔ اب انتخابات اور ریفرنڈم میں کیا فرق ہے؟ عام انتخابات میں یہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری پارٹیاں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ایک کا چناؤ ہوتا ہے اور ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ریفرنڈم بھی انتخابات کی ایک شکل ہے، لیکن ریفرنڈم انتخاب کا وہ شکل ہے، یہ انتخاب کی وہ شکل ہے جس میں ایک بندے کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک بندہ یا کسی علاقے کے بارے میں آپ ریفرنڈم کراتے ہوں تو اس علاقے کے حق میں یا اس شخص کے حق میں ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہوتا ہے۔ ریفرنڈم جو ہے یہ بیلٹ پیپر پر سادہ طور پر ہاں، یس یا نو، کہ آپ اس شخص سے یا اگر کسی علاقے میں علاقائی کوئی ریفرنڈم ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کشمیر کی ہونی چاہیے استصواب رائے، تو اس میں بھی یس یا نو ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ریفرنڈم جو یہاں ہوئی ہاں یا نہیں، کہ میں آپ کو بحیثیت صدر پاکستان قبول ہوں یا نہیں، لوگوں سے رائے مانگنی چاہیے۔ تو ووٹ کے ذریعے، ریفرنڈم کے ذریعے یہ ہوا، اور پھر وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے، زیادہ ووٹ لیے، اور وہ ریفرنڈم کے ذریعے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے اور صدر پاکستان بن گئے۔ پھر انہوں نے 1985 میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا، اور اب 1985 میں انتخابات کا انعقاد بھی ہوا فروری 1985 میں، لیکن یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر تھے۔ ہم عام طور پر جب عام انتخابات یا جنرل الیکشن ہوتا ہے تو اس میں مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، اے این پی ہے، پی 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 ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس طرح جو ہے جے وی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، قومی وطن پارٹی ہے، اس طرح بہت ساری پارٹیاں جو ہے اس میں حصہ لیتی ہیں۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ عام انتخابات جو عام روٹین میں ہوتے ہیں ایز یوزول، وہ اس طرح نہیں تھے۔ یہ انتخابات تو عام انتخابات تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق کو سیاسی جماعتوں سے اور سیاسی کارکنوں سے اور سیاستدانوں سے سخت نفرت تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے بادل ناخواستہ طور پر جب بار بار وہ وعدہ کرتے رہے اور پھر اپنے وعدے سے مکرتے رہے کہ ہم عام انتخابات کریں گے اور یہ سارے اختیارات جو ہیں آپ کے منتخب نمائندوں کو منتقل کیا جائے گا، اور یہ مارشل لاء کا جو ہے ختم کی جائے گی، یہ ون مین رول جو ہے یا فرد واحد کی حکومت ختم کی جائے گی، یہ بار بار وعدہ ہوتا رہا اور ٹوٹتا رہا، اور پھر اس جو ہے وہ انتخابات التوا کا شکار ہوتے رہے۔ لیکن 85 میں آخر کار انہوں نے یہ انتخابات کرائے، لیکن اس میں سیاسی جماعتوں کا نام نہیں ہوگا، لوگ پرسنلی ویسے ہی کھڑے ہوں گے جس طرح آزاد امیدوار کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ نان پارٹی بیسڈ الیکشن تھے، اور یہ پاکستان میں پہلے انتخابات تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی اور کرپشن اور پیسے کا چلنا، پیسے کا استعمال، یہ پہلی مرتبہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بڑی دھوم دھام سے ہوا، کیونکہ غیر جماعتی تھے۔ جب جماعتی بنیادوں پر آپ انتخابات کراتے ہیں تو لوگ جماعت کی نظریوں کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو کسی کرپشن، کسی پیسوں یا کسی لالچ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ جماعتیں ختم کریں تو نظریات ختم ہوئی۔ اب یہ ہو گیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ شخصی بنیادوں پر ووٹ لے گا، تو شخصی بنیادوں پر آپ خدمت کر کے آپ لوگوں کا دل جیتتے ہیں تو ووٹ مانگتے ہیں اور انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو نقد دیتے ہیں، لوگوں کو مختلف فوڈ پیکیجز جو ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں، ان ون وے اور ادر بائی ہوکس اینڈ کروکس سے چلول طریقہ باندھے، کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص نے اس علاقے میں اپنی پاپولیرٹی اور اپنی شہرت بڑھانی ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر
اپنی شخصی بنیاد پر ووٹ لینا ہے. یہ غیر جماعتوں کا یہ بڑا نقصان ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر سیاست شخصیات کی گرد گھومتی ہیں. نظریات اور جماعتیں اور منشور کوئی معنی نہیں رکھتی. اب ایک بندہ کھڑا ہوگا تو اس کا کیا منشور ہوگا، اس کا آگے کیا پروگرام ہوگا، وہ کیا کہے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن جنرل ضیاء الحق کو بھی ایسی ہی بے نظریے لوگ اور ایک قسم کے پپیٹری گورنمنٹ چاہیے تھی کہ بس صرف ایسے لوگ آئے، ان کے سامنے کوئی نظری نہ ہو، بس میرے ساتھ صرف حکومت چلائے. اور یہ انتخابات جو منعقد ہوئے وہ اس میں جو ہے اب تو ایک دن میں صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے اکٹھے ایک دن پر انتخابات ہوتے ہیں. ہم 2 ووٹ ڈالتے ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کے لیے MPA کے لیے، دوسرا MNA کے لیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ قومی اسمبلی کے لیے علیحدہ ڈیٹ مقرر کی جاتی تھی، اس تاریخ پر جو ہے انتخابات ہوتے تھے، اور صوبائی کے لیے علیحدہ. تو اس حساب سے 25 فروری 1985 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، اور 28 فروری کو 3 دن بعد 28 فروری 1985 کو پھر جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو قومی اسمبلی بنی، قومی اسمبلی میں لوگ MNAs آئے غیر جماعتی بنیادوں پر، تو اس میں پھر جو ہے سندھ کے، چونکہ کراچی کے حالات خراب تھے، اور ریسنٹلی 1979 میں 4 اپریل 1979 میں صوبہ سندھ کے ایک پارٹی سے صوبہ سندھ کا ایک لیڈر جو ہے، جو کہ ایک منتخب وزیر اعظم تھے، ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی اور ان کو پھانسی دی گئی تھی. تو سندھ میں بڑے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کیا سندھ یا دوسری صوبوں سے یہاں کے جو ارباب اختیار ہیں ان کو پنجاب کے علاوہ دوسری صوبوں سے وزیر اعظم قبول نہیں ہے. تو اس قسم کے ایک خیالات جو ہیں وہ ابھر رہے تھے نفرت کے. تو اس وجہ سے ان خطرات کو بھانپنے کے لیے اور کراچی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں پر امن لانے کے لیے جو MNAs یہاں پر آئے تھے، اس میں ایک MNA جو صوبہ سندھ سے MNA آئے تھے، محمد خان جنیجو، ان کو جو ہے وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس طریقے سے تاکہ جو ہے سندھیوں کو ان کو جو درد ملا تھا 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کی پھانسی پر، اور کراچی میں جو مخدوش حالات تھے، وہ ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ وزارت عظمیٰ جو ہے اس کریٹیکل سچویشن میں، اس دگرگو صورتحال میں جو ہے وہ سندھ کی کسی بندے کو دیے جائے. اس طرح یہ محمد خان جنیجو جو تھے، ان کا تعلق سندھ سے تھا، یہ MNA تھے، اور ان کو 20 مارچ 1985 کو جو ہے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. پھر جو ہے جنرل ضیاء الحق نے پھر محمد خان جنیجو کوشش کرتے رہے کہ میں ایک منتخب وزیر اعظم ہوں، تو کسی طریقے سے صدر صاحب جو ہیں یہ مارشل لا کا دور ختم کریں. انہوں نے جگہ جگہ پر تقریری کی، اور اس کی وجہ سے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم پاکستان محمد خان جنیجو کے اختلافات بھی پیدا ہوئے تھے کہ جنرل ضیاء الحق اس بات سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہ آپ مارشل لا کے خاتمے کی بات نہ کریں. لیکن بعد میں ایک معاہدہ طے پایا کہ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ آپ جو ہیں منتخب اسمبلی ہیں، یہ قومی اسمبلی منتخب اسمبلی ہے، آپ میرے لیے 8ویں ترمیم پاس کریں تو میں اس کے بدلے میں مارشل لا چھوڑوں گا. تو 8ویں ترمیم کیا ہے؟ 8ویں ترمیم میں تمام تر جو ایگزیکٹو اختیارات تھے وہ صدر کے پاس چلے گئے. تو مارشل لا کی میں کیا تھا؟ مارشل لا میں اصل میں زیادہ قوت اور طاقت تھی، بیجا اختیارات تھے. تو جنرل ضیاء الحق وہ بیجا اختیارات ویسے ہی نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا 8ویں ترمیم پاس کرنے کی شرط پر انہوں نے مارشل لا ختم کرنے کا وعدہ کیا. تو 8ویں ترمیم میں انہوں نے زیادہ تر اختیارات صدر کے حوالے کیے، اور پھر اس ترمیم کو اسمبلی سے پاس کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب میں مارشل لا ختم کروں گا، لیکن وہ مارشل لا والے اختیارات 8ویں ترمیم میں مارشل لا کے خاتمے کے بعد بھی صدر ضیاء الحق کے پاس گئے.
یہ ایک عجیب ٹیکٹکس ہے کہ میں یہ اختیارات چھوڑوں گا، لیکن میرے لیے یہ اختیارات والا ترمیم آپ نافذ کرے تو میں مارشاء اللہ کے خاتمے کے لیے تیار ہوں۔ تو مارشاء اللہ کے تحت جو بے لگام اختیارات تھے، جو اختیارات کی ایک بھرمار تھی اور زیادہ اختیارات تھے، وہ مارشاء اللہ کے اندر موجود تھے۔ وہ اختیارات 8ویں ترمیم میں شفٹ کیے گئے، تو میں مارشاء اللہ ختم کروں گا، آپ 8ویں ترمیم پاس کریں، ٹھیک ہے۔ مارشاء اللہ ختم ہوا، 8ویں ترمیم آئی، آپ کے جو ہے نا آپ کے اختیارات پر کوئی اثر تو نہیں پڑا، آپ تو جو کی تو جو ہے ایک طاقتور فوجی ڈکٹیٹر رہ گئے۔ خیر پھر جو ہے نا ان کو مجبور کیا گیا، اور اس کے تحت پھر 30 ستمبر 1985 کو جو ہے جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ مارشاء اللہ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ جنرل ضیاء الحق جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک تو انہوں نے 11 سال جو ہے فوجی اقتدار رہا، 11 سال جنرل ضیاء الحق کا پاکستان کے اندر، یہ ایک طویل عرصہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق دنیا کے اندر اپنی افغان پالیسی کی بنیاد پر بڑے پاپولر ہوئے۔ وہ افغان پالیسی اگلے لیکچروں میں ہم جا کے پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور ان کی فوجی اقتدار کی اس طوالت کی وجہ سے ملک جو ہے وہ اس میں سیاسی، سماجی اور معاشی اداروں کو استحکام نہیں مل سکا۔ یہ ادارے تب چل سکتے ہیں جب ان کو آزادی ہو، جب ایک بندہ پوری چیزوں پر قابض ہو اور کسی کو چیز کو آگے نہ جانے دے تو اس سے سسٹم رک جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی ریورس بھی ہوتا ہے۔ اس لیے سیاست کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جن ممالک میں اور خصوصاً پاکستان میں بار بار مارشل لاؤ کے نفاذ سے جو نظام ہے وہ جہاں تک گیا تھا وہاں پر رک جاتا ہے، کبھی کبھی یہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو جب خدا کر کے کوئی فوجی حکومت ختم کی جاتی ہے اور پھر جمہوری قوتیں جو ہے انتخابات ہوتے ہیں اور جمہوریت واپس آتی ہے، تو پھر ہمیں دوبارہ زیرو سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی ہم آگے جا کے ایک قدم آگے جاتے ہیں تو 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو جہاں تک بہت ساری وجوہات ہیں پاکستان کی سیاسی، سماجی اور معاشی کمزور حالات کی، اس میں ایک وجہ جو ہے بار بار مارشل لاؤ کا لگنا بھی ہے۔ تو امید ہے عزیز طلباء کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کی کتاب میں پیج نمبر 11 اور 12 پر موجود ہے۔ ہمارا اگلا لیکچر جو ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کوششیں، کہ جنرل ضیاء الحق نے جو ہے اپنے دور اقتدار میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے کیا کوشش کی تھی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو جو ہے یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔